السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے، رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی بے بہا نعمت اور دولت امت مسلمہ کو عطا فرمائی۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جہاں روزوں کو فرض فرمایا، وہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مہینے میں قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار بتلایا گیا ہے، اس وجہ سے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں، خصوصی کرم فرمائی، خصوصی فضل و عنایات امت مسلمہ کے ساتھ شامل حال رہتی ہے۔ ایسی رحمتیں، ایسی برکتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں کہ اگر ان میں سے چند کو احادیث شریفہ میں بتلایا گیا کہ یہ مہینہ یہ برکت والا ایسا مہینہ ہے، اس میں یہ ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ آیا ہے کہ عرش کے نیچے سے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہے، وہ ہوائیں چلتے ہوئے جنت میں پہنچتی ہے، اور جنت میں جانے کے بعد وہاں جنت کے پتے اور جھاڑیں جب ہلنے لگتے ہیں تو جنت کی حوریں کہتی ہیں کہ کیا بات ہے اے فرشتوں، یہ آج کا ماحول، آج کا سما کچھ الگ بتلا رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی امت پر ایک مبارک مہینہ سایہ فگن آج سے کیا ہے، اس کی یہ رحمتیں ہیں، اس کی برکتیں ہیں۔ وہ حوریں، جنت کی حوریں کہتی ہیں کہ کیا ہی مبارکباد ہے وہ بندے جو اس مہینے میں عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی خواہش کرتے ہیں کہ کاش کہ جلد سے جلد ہم ان کے نکاح میں دے دیے جائیں، وہ ہمارے شوہر بنے، یہ ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ برکت والا مہینہ، یہ رحمتوں والا مہینہ، ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ ہزاروں لاکھوں کو اس مہینے میں مغفرت عطا فرماتا ہے، بخشش عطا فرماتا ہے، دوزخ سے چھٹکارا دیا جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے ہر روز دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرتیں بڑھتی جاتی ہے، اور گناہ گاروں کو یہ گناہوں سے نجات اور چھٹکارا دیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے یہ اس سے بڑھ کر کیا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں انتقال کرتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ دوزخ کے دروازے بند ہیں، اس وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ سیدھا ڈائریکٹ جنت میں داخل فرماتا ہے۔ ایک نسبت اس کو مل رہی ہے، صرف اب لاکھ گناہگار ہوگا جو بھی ہوگا، لیکن حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ رمضان میں مرنے والا، اس کے لیے یہ آخرت کا عذاب نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ فضیلت اس کی رمضان مبارک کی وجہ سے اس کو عطا کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے یہ چند برکتیں، رحمتیں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب کتنی اور برکتیں اس کی ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر رمضان کا مبارک مہینے کی کیا اور فضیلتیں ہیں، کیا برکتیں ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، اگر امت مسلمہ کو معلوم ہو جائے، کما حق ہو۔ چند چیزیں تو معلوم ہو چکی ہیں، کئی فضیلتیں معلوم ہو چکی ہے، حقیقت میں اس کی فضیلتیں معلوم ہو جائے تو یہ امت مسلمہ چاہے گی کہ برس کے 12 مہینے رمضان ہی رمضان رہے اس کے اندر۔ تو یہ برکت والا مہینہ
ہم پر سایہ فگن ہیں، ہم پر یہ اپنے رحمتوں کے سائے لے کر ہم پر یہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اور پھر ایسے مبارک مہینہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازیاں ہو رہی ہیں، اب اس کرم نوازی، اس مہربانیوں کے باوجود بھی اگر اس مہینے میں اگر کوئی بخشا نہیں گیا، اس مہینے میں اگر کوئی اس کو مغفرت اور بخشش کا پروانہ نہیں ملا، تو بتلایا گیا کہ پھر اس سے بڑھ کر بدبخت بھی کوئی نہیں ہے، اس سے شقی اور بدبخت کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام منبر پر تشریف لے جا رہے ہیں، پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہیں، آمین فرماتے ہیں، تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہیں، آمین فرماتے ہیں۔ خطبہ ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، نماز کے ختم ہونے کے بعد صحابہ کرام بھی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کو ایک الگ ہی اور عجیب ایک چیز ہم نے ملاحظہ کیا کہ آپ سیڑھیوں پہ چڑھتے وقت آمین آمین کہتے ہوئے گئے۔ کس کی دعا پر آپ نے آمین کہا؟ کس کی بات پر آپ نے آمین کہا؟ کیا ماجرا تھا؟ صحابہ کرام نے جب سوال کیا تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے، میں جب پہلی سیڑھی پر پہنچا تو فرشتے وہاں پر دعا کر رہے تھے، اور کس کی کہ بد دعا کر رہے تھے کہ اگر کسی شخص کو اگر رمضان کا مہینہ ملے اور اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت، اپنے گناہوں کی بخشش اگر نہیں کرائے تو وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ انہوں نے یہ بد دعا کی تو میں نے ان کی بد دعا پر آمین کہا۔ اس کے اندر کہ رمضان کا مہینہ، مبارک مہینہ ملنے کے باوجود بھی اتنا یہ ڈسکاؤنٹ کا مہینہ، اتنا چھوٹ کا مہینہ کہ اس میں نیکیوں کی کثرت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور کئی گنا اس کے نیکیوں میں کئی گنا بڑھا کر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایسے مہینے میں بھی اگر مغفرت نہیں ہوئی تو پھر اس سے بڑھ کر بدبخت کون ہے؟ تو میں نے اس جبرائیل علیہ السلام کی دعا پر میں نے آمین کہا۔ اب دیکھیے دعا کون کر رہے ہیں؟ سردار ملائکہ دعا کر رہے ہیں۔ آمین کون بول رہے ہیں؟ سردار انبیاء آمین بول رہے ہیں۔ دعا کہاں کی جا رہی ہے؟ منبر رسول پر دعا کی جا رہی ہے، مسجد میں دعا اور اس پر آمین کہی جا رہی ہے، تو اب اس کی دعا کی قبولیت میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ مہینے کی یہ اگر کوئی فضیلت حاصل نہیں کر سکا تو اس کے لیے یہ وعید بھی سنائی گئی۔ پھر دوسری سیڑھی پر حضور علیہ السلام جب قدم رکھے تو آمین فرمایا، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل نے فرمایا کہ جس کسی کے پاس اس کے ماں باپ کو اس نے بڑھاپے میں پایا، ماں باپ کو پایا یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا، پانے کے بعد بھی اگر اس نے ماں باپ کی خدمت کر کے، ان کا لحاظ رکھ کے، ان کا خیال کر کے اپنے لیے جنت واجب نہیں کر لی، تو ایسے شخص کے لیے بھی تباہ ہو، ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے آمین کہا۔ پھر تیسری سیڑھی پر جب قدم میں نے رکھا، آمین کہا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ کہ جبرائیل علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کے پاس آپ کا نام لیا جائے، آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے تو وہ بھی شخص ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ تو میں نے آمین کہا۔ تو یہ تین چیزوں کے لیے یہ اس کی دعا کی قبولیت کا یہاں پر ہم کو ضمانت مل رہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جہاں پر فضیلتیں ظاہر فرمائے ہیں، وہیں پر اس مہینے کی قدر نہ کرنے والے، اس مہینے کو سے کما حقہ فائدہ حاصل نہ کرنے والے کے لیے وعید بھی سنائی گئی ہے۔ اسی وجہ سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ احادیث شریفہ میں جہاں رمضان کی فضیلت ہے تو رمضان المبارک کی فضیلت اس کے روزوں کی مناسبت سے ہے۔ یہ رمضان یہ جہاں پر اس مبارک مہینے میں روزوں کی فرضیت ہے، اور تو اس کے ساتھ ساتھ رات میں تراویح بھی ہے، وہ نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے۔ یہ مبارک مہینہ اس کے اندر ایک مہینہ ہے، کئی عبادتوں کو اس کے اندر سمیٹ دیا گیا ہے، نماز بھی ہے، تراویح بھی ہے، اعتکاف بھی ہے، اور زکوٰۃ بھی ہے، خیر خیرات ہر قسم کے نیکیوں کو اس مہینے میں جمع کر دیا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ یہ مہینہ شہر المواسات، ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور خیرات کرنے کا مہینہ ہے۔ اور یہ مہینہ
صبر کا مہینہ ہے، شہر الصبر کہا گیا، شہر المواسات کہا گیا، صبر کا مہینہ ہے کہ انسان کیا صبر کرتا ہے کہ انسان کھانے پینے سے رکتا ہے، اپنی جائز خواہش سے رکتا ہے، تو صبر کا مہینہ ہے۔ تو انسان جب صبر کرتا ہے تو صبر کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خصوصی قرب اور اس کی معیت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ مہینے کو اور اس مہینے کے اندر جو روزوں کو فرض فرمایا گیا ہے، اس روزوں کی فرضیت یہ ہمارے لیے دنیا میں ہمارے لیے دنیاوی، اخروی، جسمانی، اخلاقی ہر اعتبار سے اس روزے کے اندر بھلائی خیر رکھی گئی ہے۔ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں، اس کے اندر نقصان کا کوئی، ہر چیز کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، فائدہ اور نقصان ہوتا ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر سوائے فائدے کا اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اس کے اندر دنیا کا، آخرت کا، اخلاق کا، کردار کا، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں بڑے سے بڑا اگر کوئی یہ گالی گلوچ کرنے والا، لڑائی کرنے والا بھی ہے تو رمضان کے مہینے میں رک جاتا ہے، یہ روزے کی حالت میں وہ گناہ کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، گالی گلیج سے روک لیتا ہے، اور زیادہ یہ ایسے ویسے الفاظ زبان سے ادا کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ تو یہ روزہ کیا کر رہا ہے؟ یہ روزے دار کو گناہوں سے روکتا ہے۔ سب صوم کے معنی حدیث شریف یہ لغت کے اعتبار سے رکنے کے بھی آتے ہیں، صوم کے معنی تو روزے کی حالت میں جہاں کھانے پینے سے، صحبت سے رکتا ہے، وہیں پر انسان حد المقدور گناہوں سے بھی رکتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو صوم کہا جاتا ہے۔ اور پھر جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدموں کا تصدق ہے جو ہم کو عطا کیا گیا ہے۔ یہ مبارک مہینہ، اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں دوسرے امتوں کو عطا نہیں کی گئی تھی، یہ صرف اس امت محمدیہ کو یہ مبارک مہینہ اور اس کی فضیلتیں عطا کی گئی ہیں۔ چنانچہ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ میں آخر زمانے میں ایک امت پیدا کروں گا، اس امت کو میں دو تاریکی، دو اندھیروں سے بچانے کے لیے دو نور اور روشنی عطا فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے وہ کیا نور ہوں گے؟ تو بتلایا گیا کہ خبر کی تاریکی، خبر کی اندھیری سے بچنے کے لیے میں اس کو قرآن عطا کروں گا کہ وہ امت قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی خبر میں نور اور روشنی عطا فرمائیں گے، اور کل قیامت کے دن بھی اندھیری ہوگی، تاریکی ہوگی، تو قیامت کی تاریکی اور اندھیری سے بچانے کے لیے میں اس کو رمضان عطا کروں گا۔ رمضان کی قدر کرے گا اور رمضان کے اندر کما حق ہو اللہ کی عبادت کر کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کی تاریکی اور اندھیری سے اس کو بچائے گا۔ تو گویا کہ بتلایا گیا کہ رمضان دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے، خبر اور حشر میں بھی ہم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے یہاں تک بتلایا گیا کہ آسمانوں کی امان جبرائیل سے ہے، زمین کی امان حضور پاک علیہ السلام کے تصدق اور طفیل سے ہے۔ جب تک حضور پاک علیہ السلام یہاں آرام فرما رہے ہیں، زمین کو دھکا نہیں لگ سکتا، زمین کو کچھ ہو نہیں سکتا، تو آسمانوں کی امان جبرائیل ہے تو زمین کی امان حضور پاک علیہ السلام ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا امت کی امان رمضان المبارک کی وجہ سے ہے کہ امت یہ جب تک رمضان کی قدر کرے گی اللہ تعالیٰ اس کو امن و امان کے ساتھ رکھے گا، اس کو امن و امان کے ساتھ اس کو باقی رکھے گا اس کے اندر۔ اور پھر روایتوں میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ اس امت محمدیہ کو عطا فرمایا، اور عطا فرمانے کے بعد کیا اس کے اندر اجر و ثواب رکھا، کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب سے امت محمدیہ کو نوازا ہے۔ اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ یا رب العالمین، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ مجھ کو یہ خصوصی کرم و عنایت عطا فرمائے ہیں کہ مجھے طور پر بلاتے ہیں، کوہ طور پر بلا کر مجھ سے ہم کلامی کرتے ہیں اور اپنی تجلیات کے دیدار سے مجھے مشرف فرماتے ہیں۔ یہ قرب اور یہ تجلیات کا مشاہدہ کرنا اور یہ تمام تیرے فضل و عنایات کسی اور شخص کو بھی حاصل ہے جو مجھ کو تو نے عطا فرمایا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، کہ ہم نے تم کو یہ
فضل عطا فرمایا، یہ شرف عطا فرمایا، کوہ طور پر بلا کر تم سے ہم کلامی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو تم سے ہم کلامی کرتے ہیں تو تمہارے اور ہمارے درمیان میں 70,000 حجابات اور پردے حائل رہتے ہیں۔ وہ 70,000 حجابات کے رکھ کر ہم تو تم سے ہم کلامی کرتے ہیں، لیکن اے موسیٰ میرے حبیب علیہ السلام کی ایک امت قیامت سے پہلے ہوگی، اس امت کو میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کروں گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر کے جب وہ امتی روزہ رکھے گا، روزہ رکھنے کے بعد جب دن بھر بھوک اور پیاس سے گزارے گا، آخر وقت آئے گا، روزہ کھولنے کا وقت آئے گا اور اس افطار کا وقت ہوگا، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے جب ہاتھ اٹھائے گا اور اس کے ہونٹ منہ سوکھ رہے ہیں، ہونٹ منہ خشک ہو گئے ہیں، اس کے چہرہ یہ زرد اور پیلا پڑ گیا ہے بھوک و پیاس کی وجہ سے، اور جب اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے وہ امت محمدی کا کوئی شخص، تو میں کیا کرتا ہوں کہ جتنے حجابات تمہارے میرے درمیان میں ہوتے ہیں میں اس روزے دار اور میرے درمیان کے تمام حجابات کو ہٹا دیتا ہوں، میں حجابات کو ہٹا دیتا ہوں۔ تو اب کوئی اگر یہ کہے کہ حجابات جب ہٹ جائیں تو پھر رب کا دیدار بھی ہو جانا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا جسم کثیف دنیاوی جسم اس لائق نہیں ہے میرا دیدار کر سکے، یہ جسم دنیا کا اگر نہ ہوتا تو میرا دیدار کر لیتا، اس کے اندر ایک رکاوٹ اگر ہے تو جسمانی، یہ اس کے دنیاوی جسم ہونے کی وجہ سے وہ میرا دیدار نہیں کر سکتا، اور میں یہ دیدار کو اسی روزے دار کے لیے میں نے اٹھا کر قیامت کے لیے رکھا ہے۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی جب عند الافطار، جب افطار کرتا ہے تو افطار کے وقت میں ایک خوشی ہوتی ہے۔ خوشی کس کی ہوتی ہے؟ خوب کھانے پینے کی خوشی نہیں ہوتی ہے، افطاری خوب کرنا ہے، آج ہمہ اقسام کی لذتیں رکھی ہوئی ہے، اس کی خوشی نہیں، بلکہ روزے دار کو خوشی ہوتی ہے کس بات کی؟ اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اس نے فضل و کرم فرمایا تو مجھ سے آج کا روزہ مکمل ہو سکا، اس پر وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ دوسری خوشی حدیث شریف میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں دوسری خوشی کب ہوگی اس کو؟ کل جنت میں وہ رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے گا تو اس وقت اس کو خوشی حاصل ہوگی۔ یہ دو خوشیاں اس کو روزے دار کے لیے دی گئی ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتلا دیا گیا ہے کہ یہ روزہ یہ ہم کو کیا کر رہا ہے؟ یہ روزہ تقوی اور اللہ سے ڈرنے کا مادہ یہ انسانوں کے اندر پیدا فرماتا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک حدیث قدسی کے ذریعے سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ امت مسلمہ سے ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے بندو تم روزہ رکھو، روزہ رکھو، میں تمہارے جسم کو تندرستی اور توانائی عطا فرماؤں گا۔ گویا کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہارے جسم کو تندرست رکھیں گے، صحت مند رکھیں گے، تم بیماری کا بہانہ نہ مت بناؤ، بلکہ یہ بیمار ڈالنے والا نہیں، یہ روزہ بیماری سے نجات دلانے والا یہ روزہ ہے، یہ عمل ایسا ہے۔ اسی وجہ سے یہ روزے کا وہ خصوصیت ہے، یہ کمالات ہے۔ علماء فرماتے ہیں ہر عبادت، جب کوئی ہم عبادت کرتے ہیں، ایک عبادت کرتے ہیں تو دوسری عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر نماز کی حالت میں ہم کوئی دوسرا عمل خیر خیرات نہیں کر سکتے، نماز کی حالت میں ہم اور کوئی دوسرا عمل نہیں کر سکتے۔ حج کر رہے ہیں وہی کر سکتے ہیں، طواف کر رہے ہیں وہی کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں وہی کر سکتے ہیں، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے، یہ روزے کی حالت میں تو آپ ہر قسم کی عبادات روزے کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں۔ ادھر روزہ ہے، ادھر نماز چل رہی ہے، ادھر روزہ ہے، تلاوت قرآن چل رہی ہے، ادھر روزہ ہے، خیر خیرات کی جاتی ہے، ادھر روزہ ہے، ادھر طواف بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام عبادتیں ایک عبادت کے اندر سب عبادتیں جو جمع ہو سکتی ہیں، وہ خاص عبادت کا نام روزہ ہے اس کے اندر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ عطا کیوں فرمایا ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دن میں روزے فرض فرمائے اور رات کے وقت میں نے تمہارے لیے تراویح کو سنت قرار دیا۔ تو دن کا روزہ اور رات کی تراویح
یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ یہ انسان کو کیا کرتی ہیں کہ یہ دونوں عبادتیں انسان کو، علماء فرماتے ہیں کہ روزے سے انسان کے اندر فرشتہ پن کی صفت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ فرشتہ بھی کھاتا پیتا نہیں ہے، عبادت میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ روزے دار بھی دن بھر کھاتا پیتا نہیں، عبادت میں رہتا ہے، تو گویا کہ مشابہت کس سے ہو رہی ہے؟ فرشتے سے مشابہت ہو رہی ہے۔ فرشتے سے یہ مشابہت ہونے کی وجہ سے اس کے اندر یہ فرشتہ پن صفت پیدا ہوتی ہے، نیکی کی صفت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر یہ روزہ، یہ سپر کیا بولا گیا ہے؟ الصوم جنتن، یہ روزہ یہ ڈھال بننے والا ہے۔ کس سے ڈھال بنتا ہے؟ دنیا میں ڈھال بن کر گناہوں سے بچاتا ہے روزے دار کو، کل قیامت کے دن دوزخ اور اس کے درمیان میں ڈھال بن کر روزے دار کو دوزخ میں جانے سے بچائے گا۔ یہ ڈھال بتایا گیا ہے۔ جب ان ڈھال کسے کہتے ہیں؟ ڈھال اس چیز کو کہتے ہیں کہ دشمن کے وار سے روکنے والی چیز کو ڈھال کہا جاتا ہے۔ کہ جس طرح ڈھال بیچ میں آ جاتی ہے، دشمن کا وار سے ہم بچ جاتے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی روزہ بھی دنیا میں گناہوں سے روکنے کا یہ ڈھال اور ذریعہ ہے، کل آخرت میں جہنم میں جانے سے روکنے کا ذریعہ بننے والا ہے۔ تو اور یہ بھی ساتھ میں یہ بھی بتلا دیا گیا کہ یاد رکھو کہ روزہ کس کا نام ہے؟ کہ روزہ تم کھانے پینے اور صحبت سے رکنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کا نام ہے۔ کہ اگر گناہوں سے باز نہیں آئیں گے روزے کی حالت میں، تو پھر بتلایا گیا کہ اس کا روزہ رہنا یہ اس کی یہ اخروی، دنیاوی، اخلاقی یہ تمام فوائد سے اس کو محروم کر دے گا۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی دوسرے گناہ بھی کر رہا ہے، دوسرے نافرمانی اگر کر رہا ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے کیا دیکھا کہ دو شخص کوئی گفتگو کر رہے ہیں، کسی کی چغلی یا غیبت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا افطر الحاجم بالمحجوم، یہ دونوں شخص جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے روزے کو توڑ لیا۔ توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ توڑنے کا مطلب یہ نہیں ایک کھا پی کر توڑنا، ایک کھانے پینے سے توڑتا ہے روزہ، اور ایک روزہ یہ غیبت، چغلی، گناہ کے کام کرنے سے بھی روزہ ٹوٹنے کا مطلب روزے کا اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں اشخاص اپنے روزے کے اجر و ثواب سے محروم ہو گئے۔ تو بتلایا گیا کہ روزہ جہاں پر ہمارے لیے فرض کیا گیا، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ تم روزے کی حالت میں یہ وہ کام کرو جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اس کے حبیب علیہ السلام خوش ہوتے ہیں۔ ان کے پسندیدہ کاموں کو کرنے کے لیے تم ان کے پسندیدہ کام کرنے کی کوشش کرو، ان کے ناپسندیدہ کاموں سے اپنے آپ کو روکے رکھو۔ اور پھر یاد رکھو کہ روزے کو جہاں پر مسلمان کے لیے، ہر مسلمان عاقل، بالغ اور صحت مند آدمی کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے، اس کے اندر اللہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ تو یہ روزہ یہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے صحبت سے رکنے کا نام ہے۔ یہ تو یہاں پر یہ تو ظاہری طور پر اپنے آپ کو روکنے کا نام ہے، اور باطنی اعتبار سے اپنے آپ کو گناہوں سے، نافرمانی سے روکیں گے، اور تو وہ روزے کے کا جو اجر و ثواب ہے، اس کی فضائل ہے، وہ اس کو حاصل ہوں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ہم روزہ رکھ کر بھی سب اپنے کام کر رہے ہیں، اب موبائل پر گندے چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں، غلط چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر ٹائم پاس کر رہے ہیں، اس کے اندر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تو پھر حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، بہت سے روزے دار ایسے ہیں، حضور نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے سے سوائے بھوک و پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ گویا کہ وہ دن بھر روزہ رکھ رہے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں روزہ نہیں ہے، وہ دن بھر بھوکے ہیں وہ لوگ، ان کا بھوک و پیاس اللہ کو گوارا نہیں، اللہ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ان کے بھوکے پیاس رہنے سے۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو روزے کی حالت میں روزے کے جو شرائط
بتائے گئے ہیں اس کی پابندی نہیں کرتے۔ روزے کی حالت میں بھی گناہ ہو رہے ہیں، گالی گلوچ بھی ہو رہا ہے، روزے کی حالت میں یہ نماز بھی قضا ہو رہی ہے، روزے کی حالت میں نافرمانی بھی ہو رہی ہے، تو پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر ایسے روزے داروں کے روزے سے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے روزے داروں کو ان کے روزے سے کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ تو یہ روزے کا معنی بھی ہے، اور روزے کا یہ کما حقہ اس کا یہ حقیقت بھی یہی ہے کہ روزہ کب وہ روزہ شمار ہوتا ہے؟ جب اس کو اس کے پورے شرائط کے ساتھ رکھا جاتا ہے تو پھر اس کے یہ فضیلت بھی حاصل ہوتی ہے، اور جب فضیلت جب حاصل ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے بدلے سے ہم کو کل حشر اور جنت میں بھی یہ روزہ ہمارے لیے کارآمد اور فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا